کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ الحمدللہ الذی رفع السماء بقدرتہ ودعا الارض بمشیتہ وخلق الخلائق بارادتہ واستوى على العرش كما يليق بجلالہ وعظیم سلطانہ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا عظمت امتي الدنيا نزيت منها هيبه الاسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسافت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، دنیا کا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نقصان کو پسند کرتا ہے، چاہے امیر ہو غریب ہو، ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، دنیا کے کسی بھی علاقے کا ہو، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا فائدہ ہو، کامیابی مجھے مل جائے، نقصان کوئی نہیں چاہتا اور نقصان کسی کو پسند بھی نہیں ہوتا۔ ہر آدمی کی خواہش یہ ہے کہ اس کو کامیابی ملے، لیکن یہ بھی کیا کامیابی ہے کہ آدمی کے پاس دولت کا انبار ہو اور جب دنیا سے جا رہا ہو تو خالی ہاتھ ہو؟ یہ کوئی کامیابی نہیں۔ یہ بھی کیا کامیابی ہے کہ آدمی کے پاس سارے علاقے کی حکومت ہو اور جب اس دنیا سے جا رہا ہو تو 2 گز زمین کے علاوہ اس کی کوئی حکومت کوئی جگہ نہ ہو۔ یہ آدمی کے پاس تجوریوں میں مال بھرا ہوا ہے لیکن تجوری کو قبر میں نہیں لے جا سکتا، یہ کیسی کامیابی؟ لوگوں نے کامیابی کا معیار بنایا ہے دولت کو، کہ ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہماری خواہشات کی ساری چیزیں ہم کو مل جائیں، ہماری زندگی آرام سے گزرے گی، کہ نرم گدے خرید لیں گے تاکہ نیند پوری ہو جائے، گاڑیاں بڑی بڑی لے لیں گے، بڑے بڑے محل اور بنگلے بنا لیں گے، یہ کامیابی۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ صرف دولت سے کام نہیں چلنے والا ہے، اگر آدمی کے پاس دولت کے ساتھ ساتھ طاقت ہو، پاور ہو، کرسی ہو، عہدہ ہو، یعنی کہ حکومت ہو، تو پھر دولت مندوں کو بھی قابو کرنا آسان ہو جائے گا، اور جن کے پاس پیسے نہیں ہے وہ تو پہلے ہی قابو آ جائیں گے۔ تو کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا معیار حکومت ہے، اور کچھ اس کے بھی آگے کی سوچ رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت، کرسی، عہدہ یہ تو تبھی تک ہے جب تک عوام کے دلوں میں بات ہے، کہ جب عام لوگوں کے دلوں سے بات نکل جائیں گی تو ہماری کرسی چلی جائے گی، ہمارا عہدہ ختم ہو جائے گا، ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کامیابی کا معیار بنایا لوگوں کے اندر چہیتا بننے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مشہور ہو جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو لوگ مشہور ہونے کے لیے طرح طرح کے کام کر رہے ہیں۔ ہمارا آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آدمی مشہور ہونے کے لیے کوئی سی بھی حرکت کرنے کو تیار ہے کہ لوگ اس کو پہچانیں، جدھر سے چلا جائے ادھر روڈ جام ہو، کہ لوگ اس کے لیے آس پاس میں آ جائے اور سیلفیاں لینے کے لیے ترسنے لگے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کامیاب ہے۔ اللہ کی قسم یہ کامیابی نہیں۔ آدمی اگر مشہور ہو بھی گیا تو مشہور ہونے پر تو اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، اللہ کا وعدہ تو مقبول ہونے پر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا، قابل عزت اور احترام وہ ہے جو اللہ کی ناراضگی سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، کہ اللہ کے نزدیک تو اس کا مقام ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں مشہور ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے، حالانکہ کچھ لوگ آسمان کے مشہور ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ اپنے دروں سے ہٹا دیتے ہیں، بکھرے ہوئے بالوں والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نام پر کسی چیز کی قسم کھا لیں، اللہ کائنات کے نظام میں تبدیلی کر دیتے ان کے قسم کھانے، کہ اللہ کے ہاں ان کا ایسا مقام ہوتا ہے۔
کہ وہ آسمان کے مقبول اور مشہور ہوتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کامیابی مجھے مل جائے، بڑی گاڑی کو، بڑے بنگلے کو اور اچھے کھانے کو کامیابی کا معیار بنایا ہوا، یہ ہمارا اسٹیٹس ہے۔ کئی کھانا بھی کھا لیتے ہیں تو اس کو بھی اپنے موبائل پر ڈال دیتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ ہے اور فلاں جگہ کھانا کھا رہے ہیں۔ کامیابی نہیں، کامیابی کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنا، یہ کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی۔ لیکن یہ بات ایسی سمجھ میں نہیں آئی، اس کے لیے اللہ آزمائے گی کہ اللہ کا حکم بھی ادھر آ جائے گا، دل کی چاہت ادھر آ جائے گی۔ اب اذان ہو رہی ہے فجر کی اور سردی کا زمانہ ہے اور یہ لحاظ اور کا سو رہا، اب اللہ یہ دیکھیں گے کہ اپنی نیند کو قربان کر کے میرے حکم پر کھڑا ہوتا ہے یا اپنی نیند پوری کرتا ہے۔ اب اللہ یہ دیکھیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی موت کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ تمہیں آزمائیں گے، تمہیں جانچیں گے، پرکھیں گے، امتحان لیں گے۔ ایکم احسن عملا، کون اچھے اعمال کر کے اللہ کے پاس آتا ہے۔ اللہ کی مرضی کو پورا کر کے کون آتا ہے؟ اور جو اللہ کی مرضی کو پورا کرے گا وہ یا ارحم الراحمین کہیں گا، آسمان سے فرشتہ ہے، وہ کہیں گا اللہ انگور کھانے کو دل چاہ رہا ہے، اللہ اس موسم میں انگور اس کے لیے فراہم کریں گے کہ جب انگور کا زمانہ بھی نہیں۔ وہ کہیں گا اللہ پانی پینے کو دل چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کا ڈول اتاریں گے اس کو۔ اگر یہ اللہ کے حکم پر آئے گا، کائنات کا نظام اللہ اس کے لیے مسخر کر دے، اور جب یہ اللہ کے حکم پر نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ ساری شان و شوکت اس سے چھین کر دوسروں کو دے دے۔ پھر یہ کہنے کی باتیں ہو جائیں گی کہ ہم 600 سال وہاں تھے، ہم 800 سال وہاں تھے اور ہم 300 سال یہاں تھے، کہنے کی باتیں ہو۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ قبرص سائرس فتح ہو گیا، ایک جزیرہ ہے جس کو انگلش میں سائرس کہا جاتا ہے، عربی میں قبرص کہا جاتا ہے۔ یہ فتح ہوا ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ بیٹھ کے رو رہے۔ جبیر بن نفیر ان کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ابو درداء کیا بات ہے، ماں یبکی کا، تم کیوں رو رہے ہو؟ آج تو اللہ نے اسلام کو اور اہل اسلام کو عزت دی، آج تو خوشی کا دن ہے، پھر آپ کس بات سے رو رہے؟ کہنے لگے وہی یا جبیر، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ان کو اللہ نے کتنا ذلیل کر دیا ہے، ما اون علی الناس، کہ یہ سارے لوگ کتنے ذلیل ہو گئے اللہ کی نگاہ میں، اللہ نے ان کو کتنا ذلیل کر دیا، اس لیے کہ اذا ترکہم امر اللہ، کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑا، فساروا الی ما ترا، اب تم دیکھ لو ان کی حالت کیا ہے۔ میں تو اس پر ہو رہا ہوں، غلام تقسیم ہو رہے ہیں، باندیاں تقسیم ہو رہی ہیں، ان کے علاقے ہمارے ہاتھ آ گئے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ نے ان سے چھین کر ہم کو دے دیا، ہم نافرمانی کریں گے، اللہ ہم سے چھینیں گے کسی اور کو دے۔ اللہ کا ضابطہ ہے، جو اللہ کے ضابطوں پر آئے گا اللہ کامیابی اس کو دیں گے، اور جو اللہ کے قانون کے خلاف چلے گا اس کو دنیا کے قوانین پر چلنا پڑے گا۔ ہاں، قانون ان کے خلاف بنتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے قانون کی پامالی کرتے ہیں، ورنہ مجال ہے ایمان والے کو کوئی پابند بناتے ہیں۔ اللہ نے تو اس کو خلیفہ بنا کر پیدا کیا، اپنا نائب بنا کر اس کائنات میں بھیجا تھا کہ اللہ کے احکام کی تنفیذ کرے گا سارے عالم۔ اللہ نے اس کو پیدا ہی لیڈر کیا ہے، یہ کسی کا ماتحت چلنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو صرف اللہ اس کے رسول کے ماتحت رہ سکتا تھا۔ یہ اچھے کاموں میں آگے نہیں ہوگا تو برے کاموں میں لیڈ کریں گے، برے کاموں میں آگے رہیں گے۔ آپ دیکھ دنیا کے حالات پہ نظر ڈال دو کہ اچھے کاموں میں اگر آگے نہیں ہے ایمان والا تو برے کاموں میں آگے رہے، اس لیے کہ اللہ نے اس میں وہ مادہ رکھا ہے کہ جب امت اس چیز کو بڑی چیز سمجھیں گی کہ بڑی گاڑی ہے، بڑا بنگلہ ہے، اذا عظمت امتی دنیا مضیت منہا ایبۃ الاسلام، کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت وقت قدر ان کے دلوں سے نکل جائے، 10 روپے کے گرائب کے چکر میں یہ نماز کو چھوڑ دیں گے۔ دکان پر ہے، ایک گراہک آ گیا، 10 روپے کا سامان لے رہا ہے اور اس کی تکبیر اولیٰ جا چکی، اس کی رکعتیں بہت ہو چکی، بعض اوقات تو نماز بھی نکل گئی کہ دنیا کو بڑی چیز سمجھا ہے،
بڑی گاڑی ہو, بڑا بنگلہ ہو, بڑا نام ہو, کہ تم اپنی عام بائک میں چل رہے ہو, اور جب میں اپنی بائک نکالوں تو آواز کی وجہ سے سب دیکھے کہ نہیں ان کے پاس بھی کچھ ہے, کہ مجھے ایسی تعمیر کرنا ہے کہ چلتا ہوا آدمی کھڑا رہے کہ نہیں اچھا ڈیزائن کیا. من طلب الدنیا حلالا مباکرا مقاصرا مراعیا, کہ جس نے حلال طریقے سے کمایا, کوئی 2 نمبر ہی نہیں کیے, کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا, کوئی چوری نہیں کی, کوئی جھوٹ اور سود کا نہیں کمایا, 1 نمبر کا کمایا, رات دن محنت کر کے کمایا, جاگ کر کمایا, آنکھیں کھول کر کمایا, محنت مزدوری سے کمایا, گرمی سردی دھوپ برسات کچھ نہیں دیکھا. من طلب الدنیا حلالا, حلال طریقے سے کمایا, لیکن نیت تھی کہ میرا مال بڑھ جائے, نیت یہ تھی کہ غرور اور کمنڈ تکبر دکھلاوے کی ریاکاری کی نیت تھی, نیت یہ تھی مرائین اترانے کی نیت, مفاکرن مقاصرن مرائین, ان نیتوں سے کمایا تھا. اب اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگا قیامت میں, اللہ اس میں سخت ناراض. حلال کمایا پھر بھی اللہ ناراض, کہ حلال کمانا بھی تو دین ہے نا. ہاں دین ہے, لیکن کتنا کمانا دین ہے, کتنا کمانا دین ہے, یا کما کر بچا کر مال کو بڑھانا دین ہے, کہ ایسا نہیں. یہ جان مال تو اللہ کے دین پر لگانے کی چیز ہے, یہ بچانے کی چیز نہیں, یہ تو اللہ کے دین پر لگانے کی چیز. کیا آگے حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ جس نے اس نیت سے کمایا تھا کہ میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنوں, مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, میرے گھر والے کسی کے محتاج نہ بنے, میرے پڑوسی کو اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو میں اس کے کام آ سکوں, رشتہ داری کے ساتھ اچھا سلوک کر سکوں. اگر ان نیتوں سے کما رہا ہے, اب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا, اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا. کمایا دونوں نے, لیکن نیت کا فرق آ گیا. اس نے اس لیے کمایا تھا کہ مال کو جمع کر کے رکھنا ہے, ہم کو سیاح کے رشتے میں آنا ہے کہ لوگ کروڑ پتی کے, اور اس نے اس لیے کمایا تھا کہ میں کسی کا محتاج نہ بنوں, کبھی لوگوں کا مجھ سے حق ادا ہو سکے. ہر ایسا آدمی اللہ سے مل رہا ہے, وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہے, کہ اللہ اس سے کتنا خوش ہو. کہ امت نے دنیا کو بڑی چیز سمجھا ہے. وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةُ الْوَحْيِ. جب بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھیں گے, اچھی باتوں کی طرف لوگوں کو نہیں بلائیں گے, بری باتوں سے منع نہیں کریں گے. باپ تو کہتے سب کا نمازی ہے اور بیٹے کے اوپر چادر ڈال کے آتا, جبکہ بیٹے پر بھی نماز پڑھتا, لیکن بیٹے کو جگانے کی اور نماز میں لانے کی ہمت نہیں. بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھا جائے گا, برائی کو برائی نہیں سمجھے جائیں گی, اور ہمت پر قتل وحی, تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے. کیا مطلب ہے کہ اللہ کا کلام ان کے پاس موجود ہوگا, جس میں اللہ نے اول سے لے کر اخیر تک تمام مسائل کا حل رکھا ہوا. امت کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے نسخہ بھیجا ہوا ہے, لیکن ان کے بڑے بڑے علماء, صلحاء, اذکیاء, اتقیاء کہ امت کے مسائل کا حل نہیں ڈھونڈ پائیں گے. قرآن موجود ہوگا لیکن رہنمائی حاصل نہیں کر پائیں گے. ایسا کیوں ہوگا؟ وَإِذَا تَسَاقَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ, اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کی نگاہ سے ہی گر جائے. یہ معاملہ کہ دعاؤں کی قبولیت کیوں اٹھ گئی. وہ یا ارحم الراحمین کہہ رہے تو آسمان سے فرشتہ آ رہا ہے, وہ 2 رکعت پڑھ کے ربن چکی کو جاری کروا رہے کہ جب تک میں زندہ ہوتا تب تک آٹا نکلتا رہے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب تک تو زندہ رہتا تب تک آٹا نکلتا. تیسری روایت میں یہ ہے کہ اگر تو چکی کے پاٹ کو نہ اٹھاتا تو قیامت تک اس سے آٹا نکلتا. کہ ان کی 2 رکعت پر تو قیامت تک روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو, ان کی دعا پر تو اللہ بچے کی روح کو واپس کر رہے ہیں, ان کے لیے تو دریا بھی راستے بن رہے, ان کے لیے آسمان سے انگور آ رہا ہے. ام ایمن کہہ رہے اللہ پانی کی پیاس لگی, آسمان سے سفید ڈول پانی کا ہے, پانی کو پیا, اور کہتی ہے کہ اس کے بعد سخت گرمی کے زمانے میں روزے رکھے, اللہ کی قسم کبھی پیاس ہی نہیں لگی. تو ان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے. ہم بھی تو اسی روزے کو رکھتے ہیں, ہم بھی اسی قرآن کو پڑھتے ہیں, ہمارا بھی قبلہ وہی ہے, ہم بھی اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں, ہم بھی ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. پھر ان کے 2 بول میں اتنی جان کیوں ہے اور ہمارے 2 بول میں وہ جان کیوں نہیں؟ کیا معاملہ کہ ان کی دعاؤں کی قبولیت تو ایسے ہے کہ الفاظ پورے نہیں ہوتے, اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے. اور ہمارے یہاں
بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر لاکھوں لاکھ حاجی اللہ سے زاروں قطار رو رو کر مانگ رہے، امت کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. کیا بات؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی تری میں جو بھی اتل پتل ہوتی ہے یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی. مسلمان مظلوم نہیں ہے، یہ ظالم ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ ظالم ہے. کیوں ظالم ہے؟ کہ اس نے اللہ کے احکام کو توڑا ہے تو دنیا میں حالات ہیں. کسی اور کے زنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایمان والے کا دل جب بگڑتا ہے تو کائنات کا نظام بگڑ جاتا ہے. بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ ظالم کے ظلم کی وجہ سے گھونسلے میں سرکار نامی پرندہ بھی سوکھ سوکھ کے مر جاتا ہے. یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو بارش کے نظام میں تبدیلی آ جاتی ہے. یہ جب ظلم زیادتی کرتا ہے اللہ زمین کو ہلا دیتے ہیں. کہ جب ناچ گانے کی محفلیں زندہ ہوتی ہے اور شراب کباب ہوتا ہے اور زنا عام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ زلزلے مسلط کر دیتے. انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی. اللہ یہ سب کیوں کرتے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، کہ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھائیں. مجھے آپ کو مزہ چکھا کر اللہ کو کچھ ملنے والا نہیں. اللہ تو یہ کہتے ہیں میرے بندوں تمہیں عذاب دے کر مجھے کیا ملنے والا. اللہ تعالیٰ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ میرا بندہ شاید کہ میری طرف لوٹ کے آ جائے. ہماری مثال تو اس طرح دی گئی کہ گھوڑے کے ایک پیر میں رسی باندھی جائے، دوسرے سرا اس کا گھوٹے میں باندھا جائے. گھوڑا اپنی چال چل رہا ہے. گھوڑے کی صفت یہ ہے کہ جیسے ہی رسی کم ہوگی جھٹکا لگے گا فوراً پلٹ کر اپنے گھوٹے پر واپس آئے. ہمارا گھوٹا کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے کہ ہمارے سب کام تو اللہ بنائیں گے. کوئی مسئلہ پیش آئے فوراً مسجد میں آ جائے. سورج گرہن ہو جاتا، چاند گرہن ہو جاتا، بارش تیز ہوتی یا بارش بند نہ ہوتی، صحابہ مسجد کو دوڑ جاتے. یعنی اللہ سے اپنا مسئلہ حل کرائیں گے. کسی کو معمولی سے معمولی چیز بھی مانگنا ہے وہ بھی مسجد آ کر اللہ سے راز و نیاز کر. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ مسجد میں بیٹھے کہ کیا بات ہے کہ اللہ کی نبی بڑی پریشانی ہے کہ آپ نے ان کو دعا سکھائی. معاملہ یہ ہے کہ جب ایمان والے کو اپنے عمل سے لینے کا یقین نہیں ہوگا تو دو آدمی کی طرف جائیں. ایک تو ان کی طرف یہ بڑے اللہ والے ہیں یہ دعا کر دیں گے تو میرا کام ہو جائے. دوسرا ان کی طرف جائیں گا کہ ان کے جھاڑ پھونک میں بڑی طاقت ہے کہ اگر یہ جھاڑ دیں گے تو میرا کام ہو جائے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دھاگا دیکھا اپنی اہلیہ کے پاس تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہ میری آنکھ میں درد تھا تو میرے کسی ساتھی نے کہا یہ بھلا جھاڑ پھونک والے کے پاس چلتے وہ تمہارا علاج کرتے، اور جب سے لے کر آئی ہے تب سے درد بھی نہیں. آپ نے توڑ کر پھینکا کہ ابن مسعود کے گھر میں شرک کی کوئی جگہ نہیں. یہ معاملہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے عمل سے اللہ سے نہیں لے گا، اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنائے گا کہ وہ اللہ سے براہ راست معاملہ کر سکے تو وہ دوسروں کے اعمال پہ نگاہ کرے. صحابہ کا کیا معاملہ تھا کہ اگر ان کو یہ محسوس ہوتا کہ 2 رکعت میں مسئلہ حل نہیں ہوا پھر 2 رکعت پڑھی جاتی، پھر کہتے کہ میرے اپنے پڑھنے میں کوئی کمی ہوگی پھر 2 رکعت پڑھا کر پڑھ. یہ انتظام کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ میرے اپنے عمل میں کمی؟ کہ ایمان والا اللہ کے حکم پر آ جائے گا، اللہ کی قسم ساری کائنات کا نظام اس کے مطابق چلے. ایمان والا اس کائنات کا دل ہے کہ اگر دل سلامت ہے تو سارا جسم سلامت ہے، اور دل کی حرکت بند ہو گئی تو سارا جسم سلامت ہونے کے باوجود دل مردہ ہے. یہ کائنات کا جو نظام ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کی وجہ سے باقی رکھا. اور ایمان والا کون ہے؟ جو ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے نبی کو آخری نبی جانتا ہو کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مرنے پر ایمان ہو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینے پر ایمان ہو. پچھلی کتابوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر اور فرشتوں پر اس کا ایمان ہو، اور تقدیر پر کہ اچھی بری تقدیر سب اللہ کی طرف کہ میرے اپنے ارادوں سے کچھ نہیں ہوگا کہ اللہ کے چاہنے سے ہوگا. کہ آدمی ارادہ کر کے تو نکلتا ہے گھر سے لیکن کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. جب یہ سمجھ آ گئی ہے بات کہ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے تو کیوں نہ اس اللہ کے ہو جائے کہ اگر ہم اللہ کے ہو گئے تو سارا نظام ہمارا ہو جائے. تو اس کے لیے اللہ تعالی ہمیں آپ کو موقع دیتے، بار بار موقع دیتے ہیں
کہ اہل دل کے پاس جائے، ان سے اپنے دل کا علاج کرائے، علماء کی صحبت اختیار کرے، ان سے دین پوچھے، ان سے سیکھے، اپنے مسائل ان کو بتائے، ایک ایک بات پوچھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور مساجد کو زندہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سہولت دے دے، ترتیب بنا دے، موقع دے دے، پھر اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ اس کے لیے اللہ نے مجھے آپ کو ہمارے شہر پہ کرم کیا کہ ناسک ضلع کا اجتماع اللہ تعالیٰ نے 15-16 تاریخ 15-16 دسمبر کو